السلام علیکم. پہلے آپ پہ ویڈیو دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، جو آپ نے ابھی ویڈیو دیکھی، یہ ویڈیو کوئی انڈیا پاکستان کا نہیں ہے. آپ سوچ سکتے ہوں کہ وہاں پہ ناچ گانے ہو رہے ہیں، بلکہ یہ عرب ممالک کا ویڈیو ہے. اور یہ ویڈیوز ابھی آ رہے ہیں. ابھی جو سعودی عرب میں ریاض سیزن چل رہا ہے، اس میں یہ ویڈیوز آ رہے ہیں. ایسے ویڈیوز میرے بھائیو، آپ کو پتہ ہے ایک طرف جنگ کی حالت ہے جہاں پہ بچے عورتیں شہید ہو رہے ہیں، مظلوم شہید ہو رہے ہیں، جن پہ ظلم ہو رہا ہے. اور دوسری طرف ہمارے عرب ممالک جو ہیں وہ عیاشی میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو یعنی ویسٹرن سنگرز کو بلا کے کنسرن کر رہے ہیں اور ایسے بے حیائی قسم کا لوگوں کو مطلب کہ پروگرام کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور اس سے کمائی کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ بے حیائی کو روکنے کے لیے اور بے حیائی کو جو معاشرے میں پھیلاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن، وہ آج بیان کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. یہ تو بے حیائی کا طوفان بدتمیزی ہے اور اسلام کو سخت چڑ ہے اس سے. میں اکثر کہتا ہوں مجھے اسلام کی دو چیزیں بہت پسند ہیں. اتنا زیادہ علم حاصل کرنے کے بعد میں جس رزلٹ پہ پہنچا ہوں نا، اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی عقیدہ توحید ہے کہ یہ آپ کو ہر چیز سے آزاد کر دیتا ہے، ہر خوف سے، ہر پریشانی سے، ہر غم سے. ایک اللہ کے ساتھ جڑ جانا. اور دوسرا اسلام کا سیکس ڈسپلن. سیکس واقعی اتنا امپورٹنٹ جذبہ تھا. سورہ ال عمران میں آتا ہے نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. پہلے نمبر پہ جو چیز گنوائی گئی ہے نا شہوات میں سے، عورتوں کا فتنہ ہے. فرائڈ ٹھیک ہی کہتا ہے نا، سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس ہے. تو اسلام نے سیکس کے بارے میں ڈسپلن بھی اتنا سخت دیا ہے. سورۃ النور سر پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیکس ڈسپلن اسلام کا کیا ہے. اے نبی، مؤمن مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. پہلے مردوں کا پردہ آیا ہے، پھر کہا مومن عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. نگاہ ہی نہیں اٹھانی، ٹک ٹاک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ والے کام کیے جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر کمال کی آیات ہیں اسی کانٹیکسٹ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر ہے 19. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں اور اس بات کے چاہنے والے ہیں کہ مومنوں کے اندر، اہل ایمان کے اندر، مومنین اور مومنات میں فحاشی پھیل جائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں بھی دیکھ لینا جن کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور وہ تقریریں کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمیں پوچھتے ہیں. اچھا، آپ لوگ بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ چیئرمین نیب کی بھی ایک ویڈیو آئی تھی. لوگ کہتے ہیں نہیں بعد میں کیس کا کیا بنا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا. سر وہ جو اس پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے نا، روزانہ اس کی جو گھر میں کلاس ہوتی ہوگی نا، اس کی بیوی اور بچیوں کی طرف سے، وہ جو سزا ہے نا عدالت کی سزا سے بہت چھوٹی ہے. کیونکہ بغیرت سے بغیرت انسان بھی ہو نا، فیملی لائف تو اس کی بھی ہوتی ہے نا، وہاں تو غیرت مند ہی ہوتا ہے نا. تو یہ جو وزیر ہیں، ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو خود بول کے کہہ رہے ہیں ہم گھر والوں کو اب جواب کیسے دیں. تو سر گھر والوں کو بتائیں نا، جو کچھ آپ نے بویا تھا آپ کاٹیں اب. تو یہ دنیا میں جو اللہ نے کہا نا، دنیا میں بھی عذاب ہے. ٹک ٹاک سے ان کو عذاب دنیا میں ہو رہا ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ یہ بے حیائی کتنا بڑا فتنہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ صحابہ کرام بھی اس آزمائش سے نہیں گزرے. صحابہ کرام جب گھروں سے باہر نکلتے ہوں گے تو
اتنے بڑے بڑے عورتوں کے پوسٹر نظر آتے ہوں گے ان کو، ان کے پاس کوئی موبائل فون تھے. بے حیائی کا فتنہ اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا. ان کے زمانے میں قتال کی آزمائش ان پہ آئی ہے بہت بڑے لیول پہ، لیکن بے حیائی کے حوالے سے جو آج امت آزمائی جا رہی ہے نا، اتنی بڑی آزمائش کبھی بھی نہیں آئی ہے. اللہ نے ہر زمانے کے لیے نئی آزمائش رکھی ہوئی ہے. جو اس آزمائش سے بچ گیا وہ بچ گیا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہو، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تو اس کو فل ان دی بلینکس کر دیا ہے. تو تم میں سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس کا کانٹیکسٹ تو سیدہ عائشہ پہ جو الزام لگا تھا اس میں ہے، لیکن یہ جنرل آیات ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی. گمراہی کے راستے ہمیشہ جمع کے سیغے میں آتے ہیں، ہدایت کا راستہ ایک ہے، اہدنا الصراط المستقیم. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے راستوں پہ چلتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء، تو شیطان تو بے شک یہی اسے حکم دے گا نا کہ وہ بے حیائی کرے، والمنکر، اور گناہ کے کام کرے. ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہو، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو کبھی پاک ہو سکے. ولکن اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، یعنی جو پاک ہونا چاہے اسے وہ پاک کر دے گا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے. یہ دیکھیں کتنی زبردست آیات ہیں کہ شیطان تو تمہیں کہے گا کہ بے حیائی عام ہو، گناہ کے کام عام ہو، اس کے اوپر تمہیں ابھارے گا. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ حیا والا عنصر باقی رہے. اور یہ اس کی آپ ماڈرن فارم دیکھ لیں. اور نبی علیہ السلام کی احادیث اگر میں فی البدی بیان کروں نا سر، میں 1 گھنٹہ بیان کر سکتا ہوں. میں نے لیکچر ریکارڈ کرایا مسئلہ نمبر 161A، غد بصر، نگاہوں کو نیچے رکھنے سے متعلق درجنوں احادیث بیان کی. اور 161B، عورتوں کے پردے سے ریلیٹڈ، عورتوں سے متعلق سارے احکامات اس میں کور کیے. اور سیکس کے اوپر ایک میرا مسئلہ نمبر 155 ہے. سیکس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں میں نے ایک ہی لیکچر ریکارڈ کروا کے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا تھا، کیونکہ میرے اندر وہ کمپیٹنسی نہیں ہے کہ بار بار اس طرح کے مسئلوں کو ڈسکس کیا جائے. اور اس کے بھی میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ مرد و عورت، بہن بھائی بیٹھ کے مل کے اس کو ویڈیو نہ دیکھیں، عورتیں عورتوں میں دیکھیں اور مرد مردوں میں، کیونکہ اس میں ایسی باتیں ہیں کہ جو کمبائنڈ گیدرنگ سے تعلق نہیں رکھتی ہیں. اس کے کلپس ملینز آف پیپل نے دیکھیں. 155 مسئلہ آپ کو شوق ہو تو وہ دیکھیں. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی بیوی ہے ام سلمہ، ان کا بھائی بیٹھا ہوا تھا اور وہاں ان کے پاس ایک مخنث ہجڑا آیا. دھیان سے سنیے. اور وہ ان کے بھائی کو کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب طائف فتح ہوگا نا، تو میں تمہیں طائف کی ایک عورت دکھاؤں گا. جب وہ جاتی ہے تو اس کے پیٹ پہ 4 بال پڑتے ہیں، اور جب پلٹتی ہے تو 8 بال، کیونکہ عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو بڑا پسند کرتے تھے. اس کی بدقسمتی کہ نبی علیہ السلام اسی وقت آگے، آپ نے یہ بات سن لی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. تو آپ علیہ السلام نے ام سلمہ سے کہا کہ یہ مخنث بھی تم لوگوں کے پاس نہ آیا کریں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. حالانکہ مخنث کا عورتوں سے پردہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی وہ والی حصی نہیں ہوتی ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے ایسے مخنث کو بھی جو بے حیائی پہ مبنی باتیں کرتا ہے اپنی بیویوں کے پاس آنے سے روک دیا. اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ ایسی عورتیں جو BBC لندن بنی ہوتی ہیں اپنے محلے میں، پہلے ایک عورت کے گھر گئیں، وہاں سے کچھ خبر لی، پھر دوسری کے گھر، پھر تیسری کے گھر. ایسی عورتوں کو مجبوراً اگر گھر میں گھسانا بھی پڑے نا، اپنی بیویوں کا، بچیوں کا، ماؤں بہنوں کا انٹریکشن ان کے ساتھ نہ کروائیں. یہ ایک ایک خبر جا کے باہر لیک کرتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر بے حیائی پھیلتی ہے. تو ان عورتوں سے بھی اپنی عورتوں کو، گھر کی عورتوں کو پردہ کروانا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو اس مخنث کو آنے سے منع کر دیا جب اس کی آپ نے گفتگو سنی ہے. تو آپ علیہ السلام نے ڈانٹ دیے. تو یہ احادیث نبی علیہ السلام کے ایک مزاج کو بتاتی ہے کہ آپ علیہ السلام سیکس ڈسپلن کے بارے میں کتنے اسٹرکٹ ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو، نامحرم عورتوں کے. تو کسی نے عرض کیا کہ حضور دیور؟
آپ فرمایا دیور تو موت ہے. کتنے سخت الفاظ ہیں. ظاہر ہے وہ دیور کے ساتھ اگر بھابھی کا فرینکنس ہوگی تو زیادہ تر لوگ تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو اس کو ماں بیٹے کا رشتہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بیٹے ماؤں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور مائیں بیٹوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں, وہ بھی تو میڈیا میں آ رہا ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے کتنا پہلے فرما دیا, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, دیور موت ہے. یعنی دیور بھی ہو تو آپ نے فرینکنس کی کسی لمٹ کو کراس نہیں کرنا. ظاہر ہے ایک گھر میں کمبائنڈ فیملی سسٹم میں تو پھر چہرے کا پردہ تو عورت کے لیے پاسبل نہیں ہوگا, الا یہ کہ دوسرے گھروں میں شفٹ ہو جائے. وہاں پھر نگاہوں کا ہی پردہ ہوگا کہ نگاہیں نیچی رکھی جائیں. تو سیکس ڈسپلن میں اسلام نے بہت سختی فرمائی ہے. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں. ایک حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ نبی اسلام فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک لحاف میں نہ سوئے, کوئی مرد دوسرے کے ساتھ نہ سوئے. اب دیکھیں اس چیز کو بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ مطلب کس قسم کی چیزیں جو دیکھی نہ سنی اب پبلکلی سامنے آ رہی ہیں. اگر اسلام کے سیکس ڈسپلن کو فالو کیا گیا ہوتا تو یہ کچھ نہ ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اگر اچانک غیر محرم پہ نظر پڑ جائے تو آپ نے فرمایا کہ فوراً ہٹا لو, کار چھوڑ کے نہ ہو. کہتے نہیں پہلی نظر معاف ہے, ایک نظر جی کار چھوڑ کے آؤ, انج نہیں. پہلی نظر کا مطلب یوں دیکھنا نہیں ہے. پہلی نظر کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی غیر محرم آ گیا تو وہ چاہے نظر پڑی یا نہیں پڑی, آپ کی پہلی نظر ہو گئی. اب آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں گے. اور ظاہر ہے میں اس حوالے سے کئی بار سوچتا ہوں جو دکاندار طبقہ ہے نا, ایسا دکاندار طبقہ جن کی ڈائریکٹ ڈیلنگ عورتوں کے ساتھ ہے, ان کے لیے مشکل آزمائش ہے. اور ہمارے پاکستان میں تو مجھے نہیں پتا, باقی جگہوں میں پنجاب میں تو عورتیں اپنے یعنی خامنوں کی سٹوریاں, بہن بھائیوں کی زیادتیوں کی سٹوریاں وہ سارے جا کے کپڑے والے دکاندار کو سناتی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بھی بیچارے سنتے رہتے ہیں. کیا کریں, وہ کہتے ہیں یار اب کیا کریں, اب گاہکی ہماری ٹوٹتی ہے تو بیٹھ کے وہ سٹوریاں سنتے ہیں. حالانکہ تنگ بھی آ جاتے ہیں. ظاہر کتنے دن بندہ کوئی سٹوری سن سکتا ہے. اور وہ گھر کسی سے گلہ شکوہ نہیں کریں گی, باہر جا کے غصہ نکالیں گی. ایسی عورتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں, کیونکہ اگر بعض اوقات ایسی بات بھی نکل جاتی ہے کہ اس محلے میں رہنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اچانک پڑ جانے والی نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر اٹھا لو. اللہ تعالیٰ نے یہی اس حوالے سے حکم دیا. پھر نبی علیہ السلام فرمایا, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جہاں پہ دو اجنبی مرد و عورت ہوں, تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں پاکیزہ محبت ہے جی. ہمیں کئی لوگوں نے فون کیا ہے کہ جی میں بڑی پاکیزہ محبت لے کے چل رہا ہوں, ہاتھ نہیں لگایا. ان کے لیے یہ ہے کہ ہاتھ نہ لگانا پاکیزہ محبت ہے. غیر محرم مرد و عورت کا آپس میں ملنا جلنا یہ خود ہی جو ہے وہ نجاست ہے. اس طرح کی محبت میاں بیوی کی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ترمذی میں, تم نے کوئی بھی محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے. تو میاں بیوی کی محبت ہے. اور یہ بھی جو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں نا, شادی کے بعد جب میاں بیوی بنتے ہیں نا پھر نال ہی وہاں نکل جاتی ہے. چونکہ یہ سب کچھ جو ہے نا ان کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ صرف ہاتھی کی دم ہوتی ہے. اس کے پیچھے جو اتنا بڑا ہاتھی لگا ہے نا وہ شادی کے بعد نظر آتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں اکثر جو ہے نا وہ لو میرج نو لبدے ہی پھر دیو, پھر کتنے گئے, ختم. اگر اسلام کے سیکس ڈسپلن کو فالو کیا جائے تو ان سارے فتنوں سے امت بچ سکتی ہے, جو میں چیزیں آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, سیدہ ام سلمہ اور سیدہ میمونہ بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں پہ عبداللہ ابن مکتوم صحابی آئے, نابینا تھے. نبی علیہ السلام فرمایا پردہ کرو. ان کا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے. آپ نے فرمایا تم تو نابینیاں نہیں ہو. ہائے 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 ہائے, سر یہ مزاج ہے. یہاں کہتے ہیں چہرے کا پتہ نہیں پردہ ہے کہ نہیں. اچھا پھر کس چیز کا پردہ ہے؟ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے, حدیث افک جو اما عائشہ کے اوپر تہمت لگی تھی, اس میں وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اما عائشہ کو اس لیے پہچان لیا کہ میں نے آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے سیدہ عائشہ کو دیکھا ہوا تھا. جب وہ یعنی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی تو ان کے چہرے سے وہ کپڑا ہٹ گیا. تو اس کا مطلب ہے آیت پردہ کے بعد نہیں دیکھتے تھے. اس کی پھر وہ پک چھوڑتے ہیں جی. وہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ امہات المومنین کے لیے چہرے کا بھی پردہ ہے, باقی کر لیں تو اچھا ہے, نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو سر اگر امہات المومنین امت کے لیے رول ماڈل نہیں ہے تو پھر کون سی عورتیں؟
سورہ الاحزاب میں نا اے نبی کی بیویوں اگر تم نے بے حیائی کی تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم رول ماڈل ہو. تو جو رول ماڈل ہے انہی کے پیچھے چلنا ہے نا، کہ ان سے ایک ہاتھ آگے نکلنا ہے ہم نے، تو ایٹ لیسٹ ان کو فالو تو کرنا چاہیے. تھوڑی سی آپ اپنی عقل استعمال کریں تو آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، تھوڑا بہت نالج ہو گیا ہوگا بے حیائی کے معاملے میں. اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.